بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شطرنج ایپیسوڈ 15۔ شام 7 بجے سے پہلے کوئی شراب کی بوتل کو ہاتھ نہیں لگائے گا، سن لیا تم لوگوں نے؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ یہ صرف بہت سی آوازیں ابھریں، لیکن لوگ معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مارٹی کے تاثرات بھی بدل گئے تھے۔ میں نے ایاز کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ گیشے کی دھاڑیں اب بھی گونج رہی تھی۔ کسی نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ بری طرح چیخ پڑا۔ وہ مر تو نہیں جائے گا بھیا؟ ایاز نے پوچھا۔ نہیں، اس کا امکان نہیں۔ تم نے کہا تھا راستے میں اسے ٹھیک کر دیں گے، سو کر دیا۔ خدا کی قسم جیل کے دن یاد آ گئے۔ اب انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انچارج کیا ہے۔ ایاز بولا اور میں خاموش ہی رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد مارٹی نے میرے پاس آ کر وہی سوال کیا۔ وہ مر تو نہیں جائے گا چیف؟ مسلسل تڑپ رہا ہے۔ اس سے پوچھو مجھے پہچان گیا ہے یا نہیں؟ بہت بری حالت ہے اس کی، چیخ چیخ کر آواز بیٹھ گئی ہے۔ میرا خیال ہے شام تک مر جائے گا۔ یوں لگتا ہے جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ مارٹی نے تعجب سے پوچھا، اور میں اٹھ گیا۔ میں نے مارٹی کو اشارہ کیا اور وہ جلدی سے میرے ساتھ چل پڑا۔ گیشی کی حالت واقعی خراب تھی، پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، آنکھیں زرد پڑ گئی تھیں، ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور گردن پٹہ رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس کی ریڑھ کی کڑیاں چڑھ گئی ہیں۔ میں نے اس کا گریبان پکڑا اور وہ کرب سے چیخ پڑا۔ نہیں، لیکن میں نے اسے کمر پر لاد کر پھر زمین پر دے مارا اور پھر اس کی دونوں ٹانگیں الٹی موڑ کر ایک گھٹنا اس کی کمر پر رسید کر دیا۔ معاف کیجیے گا دوستو، رات کے 1 بج رہے ہیں اور ہماری بکری اس وقت بول رہی ہے، جو کہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو آپ ہماری بکری کی آواز کو ایسے ہی اگنور کیجیے جیسے آپ یوٹیوب پر آنے والے ایڈز کو اگنور کرتے ہیں۔ تو چلیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ گیشی کے حلق سے ایک دلدوز چیخ ابھری اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ مارٹی کے چہرے پر بدحواسی کے آثار تھے۔ کیا یہ مر گیا؟ وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ نہیں مارٹی، ٹھیک ہو گیا ہے، لٹا دو اسے، ہوش میں آئے گا تو ٹھیک ہوگا، لیکن اسے اور دوسرے لوگوں کو سمجھا دینا جب تک اس لانچ پر موجود ہے میرے ماتحت ہے، میں نے کہا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ کون میرے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے۔ شام ہو گئی، بادل اور گہرے ہو گئے۔ ایاز مجھے خبر دے چکا تھا کہ گیشی ہوش میں آ چکا ہے اور اب ٹھیک ہے۔ دوسرے لوگوں کے کیا خیالات ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کچھ پراسرار سا ماحول ہے استاد۔ وہ لوگ مجھ سے محتاط ہیں، یوں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں دوست کی نگاہ سے نہ دیکھتے ہوں۔ کوئی پرواہ نہیں ایاز، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مارٹی کہاں پر ہے؟ دوربین لیے آسمان دیکھ رہا ہے۔ کس طرف ہے؟ میں نے پوچھا اور ایاز مجھے مارٹی کے پاس لے گیا۔ مارٹی کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ کیا بات ہے مارٹی؟ بادلوں کا رنگ ٹھیک نہیں ہے باس، طوفان کے آثار ہیں، مارٹی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ میں خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ طوفان ضرور آئے گا باس، ہمیں انتظامات کر لینے چاہیے۔ ہاں انتظامات کر لو، آؤ انجن روم چلیں، میں نے کہا اور ہم انجن روم میں آ گئے۔ 3 افراد انجن سنبھالے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے انجن کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر میں اور ایاز لانچ کے ایک کونے میں جا بیٹھے۔ ہر طرف گہری تاریکی مسلط تھی، طوفان کی آمد تھی، فضا پر ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ذرا سی دیر میں آسمان پر بادل گرجنے لگے، اس کے ساتھ ہی بجلی بھی چمک رہی تھی۔ آسمان بالکل سیاہ ہو رہا تھا۔ رفتہ رفتہ سمندر میں اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں، ہوائیں تیز ہو گئی اور لانچ ڈگمگانے لگی۔ طوفان آ گیا تھا۔ بجلی چمکتی تو سمندر کی لہریں خوفناک اژدھوں کی مانند لانچ کی طرف لپکتی نظر آتی۔ پھر بارش شروع ہو گئی اور کان سن ہونے لگے۔ طوفان کا مہیب شور برپا ہو گیا۔ لانچ پر افراتفری پھیل گئی۔ ملا اور دوسرے لوگ دوڑتے پھر رہے تھے اور چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو ہدایات دے رہے تھے۔ کارٹن پہلے ہی ترپالوں سے ڈھک دیے گئے تھے، لیکن طوفانی ہوائیں ان ترپالوں کو اڑائے پھینک رہی تھی۔ ملا ان حالات میں بھی اس مال کی حفاظت کے اقدامات کر رہے تھے۔ میں اور ایاز ایک ریلنگ مضبوطی سے پکڑے کھڑے ان ہنگامی کارروائیوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ لانچ پوری طرح طوفان میں گھر چکی تھی۔ دفاتر مارٹی کی نگاہ ہم دونوں پر پڑی اور وہ منہ کے آگے ہاتھوں کا بھونپو سا بنا کر چیخا، ماسٹر ماسٹر وہاں سے ہٹ جاؤ، خطرہ ہے، کوئی اڑتا ہوا چیز لگ جائے گا، وہاں سے ہٹ جاؤ۔ سب ٹھیک ہے مارٹی، تم فکر مت کرو، میں نے چیخ کر جواب دیا۔ پتہ نہیں مارٹی نے میری بات سنی یا نہیں۔ چند لمحات کے بعد وہ میرے پاس آ گیا۔ طوفان بہت زوردار ہے باس، کوئی محفوظ جگہ پکڑو ورنہ زخمی ہو جائے گا۔ تم بے فکر رہو مارٹی، اپنے کاموں میں مصروف رہو۔ لانچ کی کیا کیفیت ہے؟
انجن بند کر دیا ہے، گیشی انجن روم میں موجود ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے، ہم چلتا ہے ماسٹر، بہتر ہوگا کہ آپ کھلی جگہ نہ کھڑے ہوں ورنہ زخمی ہو جائے گا۔ میری فکر مت کرو مارٹی، یہ مال جو لانچ میں لدا ہوا ہے خراب ہو جائے گا، مجھے اس کا افسوس ہے، میں نے کہا، اور مارٹی میری بات پر ہنس پڑا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، کیوں، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ سمندر کسی کا غلام نہیں ہوتا ماسٹر، نہ ہی کسی کی بات مانتا ہے، وہ آزاد ہے اور جب جولانی پر آتا ہے تو منمانی کرتا ہے۔ ہم لوگ سمندر کا اس مستی کے لیے تیار رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ دوسرے معاملات کا خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن سمندر اگر کوئی بدسلوکی کرے تو الزام کسی پر نہیں آتا۔ یہ تو اپنا مال ہے، اگر کسی دوسرے کا مال بھی ہوتا تو ان حالات میں کوئی ذمہ داری عائد نہ ہوتی، ہوا نقصان کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ مارٹی نے جواب دیا، پھر لپک کر ایک ریلنگ کو پکڑ ورنہ ہوا کا ایک طاقتور جھونکا اسے اڑا کر سمندر میں پھینک دیتا۔ باس پلیز کوئی محفوظ جگہ پکڑ لو، مال کا پرواہ مت کرو، ان ساری چیزوں کو طوفان کے بعد دیکھے گا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی حفاظت کرو، میں کچھ دیر کے بعد یہاں سے ہٹ جاؤں گا، میں نے کہا، اور مارٹی اپنا توازن سنبھالتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ میری کیفیات کو کیا جان سکتا تھا؟ اسے میرے اندر اٹھنے والی طوفانوں کی خبر نہیں تھی۔ کسی تومی ادارے کا انجینئر، کسی ہسپتال کا مصروف ترین ڈاکٹر، خوبصورت عمارتیں بنانے کا خواہش مند، بنجر زمین کو لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل کر دینے کی آرزو کرنے والا، ایک ملک دشمن انسان کی حیثیت سے، ایک اسمگلر کی حیثیت سے موت اور زست کے درمیان کھڑا، اس سمندری طوفان کو دیکھ رہا تھا جس سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ ایاز میرے ساتھ تھا، اس کا خیال آیا تو میں چونک پڑا۔ میں نے ہاتھ اس کے بازو پر رکھ دیا، اس سے قبل تو سمندری طوفان نہیں دیکھا ہوگا ایاز، میں نے پوچھا، اور ایاز ہنس پڑا۔ نہیں منصور بھیا، کبھی نہیں۔ کیسا لگ رہا ہے؟ یقین کر لو گے میری بات پر؟ کیوں نہیں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، بے حد دلکش، بس عجیب سے خیالات ذہن میں آ رہے ہیں۔ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ خدا کی قسم بالکل نہیں۔ ہاں، اگر تم خوف زدہ ہوتے تو میں تم سے زیادہ ڈرتا، میرا اعتماد تو تم ہو بھیا، ایاز نے کہا، اور میں اس کے ان الفاظ میں کھو گیا۔ ایاز کے بازو پر میری گرفت سخت ہو گئی۔ تم نے ایک سائے سے پیار کیا ہے ایاز، کیا دے سکتا ہوں میں تمہیں؟ یہ سایہ میری پشت پر بہت چوڑے ستون کی حیثیت رکھتا ہے بھیا، ایسی باتیں مت کرو۔ تم نے مجھے جو کچھ دے دیا وہ اتنا ہے کہ مزید جو کچھ ملے گا اسے میں سنبھالے نہ سنبھال سکوں گا۔ میں نے تمہیں کیا دیا ہے ایاز؟ تم نے بھیا، تم نے میری ملاقات مجھ سے کرا دی، اس سے زیادہ اور کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے کہ اسے اس سے ملا دے؟ ایاز کیا تھا؟ کچھ نہیں، کھونٹی پر لٹکا ہوا تولیا یا دہلیز پر پڑی ہوئی جوتیاں۔ کیا تھا ایاز؟ سڑکوں اور گلیوں میں پھرنے والا ایک آوارہ چھوکرا، جیب تراش، جو صرف انسانوں کی جیبیں بھانپنے میں ماہر تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کون کتنا دکھی ہے، کس نے کہاں سے کچھ حاصل کیا، بس ایک مشین تھی جو عمل کرتی تھی، انسانوں کو پہچاننے کے ناقابل۔ کسی سڑک یا گلی پر پکڑا گیا تو 10-20 لوگوں نے کپڑے پھاڑ دیے، جوتے مار مار کر حلیہ بگاڑ دیا، چہرہ سوج گیا، دانت ٹوٹ گئے، اور اس کے بعد 2-3-4 روز بستر پر گزارے چمن کی عنایتوں کے درمیان، ورنہ ضروری تو نہیں تھا کہ مار کھانے کے بعد بستر کا سہارا بھی لیا جائے، یا پھر اگر پولیس والوں نے پکڑ لیا تو تھانے ہی لے گئے۔ طنز کیا، مذاق اڑایا، مار لگائی، بند کیا، بھوکا رکھا، اور جب عاجز آ گئے تو چھوڑ دیا۔ یہ زندگی تھی بھیا ایاز کی، اور ایاز اس زندگی کو اچھی طرح محسوس کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی تقدیر ہے، ہمیشہ اس وقت تک جب تک کی زندگی ہے، اس کی یا چمن کی، اسے یہی سب کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ اسی لیے پیدا ہوا ہے۔ لیکن بھیا جب منصور ملا اور منصور نے ایاز کو بتایا کہ ایاز بھی انسان ہے، اور جب انسان کو کوئی یہ بتا دے کہ وہ انسان ہے، نہ صرف بتا دے بلکہ اسے انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کا موقع بھی فراہم کرے، تو پھر انسان کا اس سے بڑا محسن اور کون ہو سکتا ہے؟ مجھے اس سے الگ نہ سمجھو بھیا، یہ طوفان کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ایسے لاکھوں طوفان بھی ایاز تمہارے قدموں میں جھیل سکتا ہے۔ میں ایاز کا بازو پکڑے کھڑا رہا، نہ جانے کیسی کیفیت ہو رہی تھی میری۔ دفاتر کارٹن پر پڑا ہوا ایک ترپال کسی بڑے پروں والی چپل کی طرح اڑتا ہوا ہمارے سینوں کی طرف لپکا۔ میں اور ایاز جھک گئے، ترپال سمندر میں جا پڑا، ہم دونوں دلچسپ نگاہوں سے اس مناظر کو دیکھ رہے تھے۔ قیامت خیز لہریں پوری کی پوری لانچ کے اوپر سے گزر جاتی تھی، اور کئی دفعہ ہم نے خود کو پانی کی چھت کے نیچے پایا تھا۔ ہر چند کہ وہ پانی لانچ کی دوسری جانب نکل جاتا، لیکن اگر اس کا دباؤ براہ راست لانچ پر پڑ جاتا تو پھر لانچ کو غرق ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اتنی طویل و عریض کروڑوں روپے کے سامان سے بری ہوئی یہ لانچ سمندر کے سینے پر کتنی بے حقیقت معلوم ہو رہی تھی، بالکل کسی پانی کے ٹب میں پڑی ہوئی مکھی کی مانند، جو ایک لمحہ بھی زندگی نہیں حاصل کر سکتی۔
لانچ کئی بار غرق ہوتے ہوتے بچی، ملاحوں کی حالت خراب تھی، مارٹی اس کے بعد نظر نہیں آیا تھا، شاید اس نے اپنی جان بچانے ہی میں عافیت سمجھی ہوگی۔ انجن بند تھے، گویا لانچ اب صرف طوفان کے رحم و کرم پر تھی، وہ چاہے تو اسے ڈبو دے اور چاہے تو اس سے کھیلتا رہے، اور طوفان ساری رات لانچ سے کھیلتا رہا، نہ جانے سے کہاں جا پڑی، وہ بار بار یوں محسوس ہوتا جیسے وہ غرق ہو جائے گی، لیکن پھر وہ بچ جاتی۔ ہم سب قدرت کے رحم و کرم پر تھے۔ پھر صبح کاذب کے دھندلکے ابھرنے لگے، طوفان کے جوش و خروش میں کمی آ گئی۔ ہم دونوں اسی جگہ کھڑے ہوئے تھے، ایک انچ بھی نہیں ہلے تھے اپنی جگہ سے۔ گو روشنی پوری طرح نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ صبح ہونے والی ہے۔ اور ان دھندلکوں میں ہم نے ایک لکیر دیکھی جو لانچ کے علاوہ سمندر میں دوسری سیاہی کی مانند ابھری تھی۔ اس لکیر کے قریب پہنچتے پہنچتے کافی دیر لگ گئی، تب میں نے دیکھا کہ چاروں طرف اونچی اونچی چٹانیں سر اٹھائے کھڑی ہیں۔ یہ یقیناً خشکی تھی، کوئی جزیرہ، شاید کوئی جزیرہ۔ میں اور ایاز خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، ابھی تک شاید دوسرے لوگوں نے اس جزیرے کو نہیں دیکھا تھا، ورنہ ان میں تحریک پیدا ہوتی، یوں بھی وہ لوگ شاید رات بھر کی تھکن سے نڈھال ہو گئے تھے۔ دفاتر جزیرے کی چٹانوں کے درمیان سے تیز سفید روشنی پھوٹ پڑی، روشنی نے میلوں دور تک سمندر روشن کر دیا، اتنی تیز روشنی تھی کہ بینائی زائل ہوتی محسوس ہوئی، اور ہم دونوں کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں، لیکن روشنی تھی کہ پپوٹوں کے اندر گھس رہی تھی۔ اس اذیت سے بچنے کے لیے میں نے اور ایاز نے دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ دفاتر لانچ پر شور ابھرنے لگا، غالباً اب ان لوگوں کو بھی روشنی کی وجہ سے جزیرے کا احساس ہو گیا تھا۔ چند لمحات کے بعد ہی میں نے کچھ تیز آوازیں سنی، یہ انجن سٹارٹ ہونے کی آوازیں تھیں۔ پھر محسوس ہوا کہ کوئی تیز رفتار لانچ ہماری لانچ کے علاوہ سمندر کے سینے پر دوڑنے لگی ہے۔ ایسی ہی آواز پھر دوسری سمت سے اور پھر تیسری سمت سے بھی آئی تھی۔ ہم نے بڑی ہمت کر کے آنکھوں کو آہستہ آہستہ کھولا، گو آنکھیں ابھی تک تیز روشنی میں دیکھنے کی عادی نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی تھوڑا سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ روشنی کی طرف سے رخ بدل کر میں نے سمندر پر نگاہ دوڑائی تو عجیب منظر پایا۔ 5 نقطے انتہائی تیز رفتاری سے سمندر کے سینے پر دوڑ رہے تھے۔ یہ روشن نقطے دراصل ہوور کرافٹ تھے، جو تیر کی سی رفتار سے سفر کر رہے تھے، اور ان کا رخ چاروں طرف تھا۔ وہ لانچ کے گرد چکر لگا رہے تھے اور انتہائی برق رفتاری سے شائیں شائیں کرتے ہوئے ادھر سے ادھر نکل رہے تھے۔ میں اور ایاز حیرت سے یہ منظر دیکھنے لگے، دوسرے تمام ملاح بھی لانچ کے کنارے پر آ کھڑے ہوئے۔ ہوور کرافٹ سے ابھی تک کوئی عمل نہیں ہوا تھا، لیکن ہمیں یقین تھا کہ یہ کوئی خطرناک کارروائی ہی ہو سکتی ہے۔ میں نے مارٹی کو تلاش کیا، لیکن وہ نظر نہیں آیا۔ البتہ دوسرے ملاحوں سے میں نے بات کرنا پسند نہیں کی۔ پھر ہوور کرافٹ کا فاصلہ کم ہونے لگا اور چند گولیاں شائیں شائیں کرتی ہوئی ہمارے نزدیک سے نکل گئیں۔ میں اور ایاز تیزی سے بیٹھ گئے، لیکن گولیاں شاید براہ راست نہیں چلائی گئی تھیں، وہ لانچ کی کافی اوپر سے گزری تھی۔ ہوور کرافٹ نے شاید یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اس میں موجود لوگ مسلح ہیں۔ میں حیران نگاہوں سے ان ہوور کرافٹ کی کارروائی دیکھتا رہا، جو انتہائی چابک دستی سے ادھر سے ادھر نکل رہے تھے اور لانچ کے گرد دائرہ تنگ کرتے جا رہے تھے۔ دفاتر مجھے مارٹی نظر آیا، وہ میری ہی طرف آ رہا تھا، اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ یہ کیا ہے مارٹی؟ پتہ نہیں بوس، پتہ نہیں۔ اجنبی بات ہے، بالکل اجنبی، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ تم اس جزیرے کو دیکھ رہے ہو؟ پہلے نہیں دیکھا تھا باس، اب دیکھ رہا ہوں۔ یہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے، خدا جانے۔ کیوں تم اندازہ نہیں لگا سکتے؟ نہیں باس، کہاں؟ طوفان نے لانچ کو نہ جانے کہاں سے کہاں پھینک دیا ہے، کمپاس کا کام کرنا چھوڑ چکے ہیں، انجن میں بھی ہاتھ ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، پتہ نہیں ہم کس طرف نکل آئے ہیں۔ یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہوئی مارٹی۔ ہاں سر، ایسی ویسی خطرناک بات، اگر سمندری پولیس ہم سے ٹکرا جاتی تو اس سے کچھ تو معاملہ بن بھی سکتا تھا، ہم اس سے مقابلہ کر لیتے، پرسکون حالات میں سب کچھ ہوتا، لیکن یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ مارٹی نے جواب دیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کا یہ لہجہ مصنوعی سا محسوس ہو رہا تھا۔ مارٹی اتنا فکر مند نہیں تھا جتنا اسے ہونا چاہیے تھا۔ ممکن ہے یہ میرا صرف احساس ہو۔ میں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ گیشی کہاں پر ہے؟ سو رہا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، ساری رات جاگتا رہا ہے اور پھر اس کے زخموں نے اسے نڈھال کر رکھا ہے۔ اگر عام حالات ہوتے تو شاید وہ ہفتوں بستر سے اٹھنا پسند نہ کرتا۔ بہت بری حالت کر دی ہے آپ نے اس کی۔ وہ تو اپنے آپ چل بھی نہیں سکتا، 2 آدمی اسے پکڑ کر چلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ خیر، مگر اب یہ بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی چیف، بالکل خاموشی، مارٹی نے جواب دیا۔ میں نے گہری نگاہوں سے مارٹی کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے میری چھٹی حص مجھ سے کیا کہہ رہی تھی، حالانکہ اس سے قبل میں نے ایسی باتوں پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ چھٹی حص وغیرہ سے مجھے کوئی دلچسپی نہ رہی تھی، لیکن اس وقت
ہوور کرافٹس قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے تھے. صبح کی روشنی مجھے بھی مددگار تھی اور چٹانوں سے پھوٹنے والی روشنی بھی اب اس قدر تیز نہیں لگ رہی تھی. چنانچہ ہوور کرافٹ صاف نظر آنے لگے. ہوور کرافٹ میں دو افراد تھے. ایک ڈرائیونگ سنبھالے ہوئے تھا، دوسرا اسٹین گن تانے کھڑا تھا. لانچ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا. دفاتن پھر فائر ہوئی اور ایک ہوور کرافٹ قریب آ گیا. پھر میگا فون سے ایک آواز ابھری: لانچ والوں، انجن سٹارٹ کرو، کنارے کی طرف چلو. اگر لانچ سے کوئی کارروائی ہوئی تو چند سیکنڈ کے اندر پوری لانچ اڑا دی جائے گی. خبردار، حکم کی خلاف ورزی نہ ہو. انجن سٹارٹ کرو. کیا خیال ہے چیف؟ مارٹی نے پوچھا. ایک بار پھر مجھے اس کا لہجہ مصنوعی لگا. دل تو چاہا کہ اس سے کہوں کہ لانچ کو جزیرے کے مخالف سمت لے چلو، لیکن اس کے بعد کے نتائج کا اندازہ ہو رہا تھا. اس لیے صرف ایک مہم سے شبہ پر یہ خطرہ مول لینا حماقت تھی. ان کے حکم کی تعمیل کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا. ہاں باس، پھنس گئے ہیں. میں انجن روم کو ہدایات دے دوں؟ مارٹی نے کہا اور میرے پاس سے چلا گیا. ایاز خاموش تھا. میں اب کھڑا ہو گیا. چند ساتھ کے بعد لانچ ساحل کی طرف چل پڑی. ہوور کرافٹ اب بھی تیزی سے ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے. اب وہ لانچ کے بہت قریب سے گزر رہے تھے اور ہم انہیں باہوبی دیکھ سکتے تھے. یہ پولیس تو نہیں ہو سکتی بھیا؟ ایاز نے کہا. بظاہر تو نہیں لگتی. عام لباس میں ہیں یہ لوگ. ممکن ہے ایکسائز والے ہوں، میں نے کہا، اور ایاز خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا. میگا فون پر جو وارننگ دی گئی تھی وہ انگلش میں تھی. اس کا مطلب ہے کہ وہ غیر ملکی تھے. لیکن لانچ کس طرف نکل آئی ہے؟ اس مختصر وقت میں اس نے بہت طویل سفر تو نہیں کر لیا ہوگا. طوفان میں سے زیادہ کہاں تک لے جا سکتا تھا؟ بہرحال ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا ہمارے پاس. تھوڑی دیر کے بعد لانچ کنارے پر جا لگی. کنارے پر 20-25 آدمی کھڑے تھے. ان میں سے تقریباً 15 افراد کے پاس اسٹین گنیں تھیں جن کا رخ لانچ کی طرف تھا. بقیہ لوگ خالی ہاتھ کھڑے تھے. لانچ کا انجن بند ہو گیا. پھر ان میں سے ایک نے کہا: لانچ پر موجود لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے نیچے اتریں. دونوں ہاتھ سر سے بلند ہوں اور سب قطار بنا کر اتریں گے. اگر لانچ سے ایک پتھر بھی پھینکا گیا تو لانچ پوری اڑا دی جائے گی. ملا ایک ایک کر کے اترنے لگے. ان کے ہاتھ سروں سے اونچے اٹھے ہوئے تھے. ایاز نے ٹھنڈی سانس لے کر میری طرف دیکھا. خاموشی بہتر ہوگی ایاز. جس وقت تک ہمیں صورتحال کا صحیح اندازہ نہ ہو جائے ہماری ایک جنبش بھی خطرناک ہوگی. اوکے. ایاز نے گردن ہلا دی. خاموش تماشائی بنے رہو بس. ٹھیک ہے. ایاز کے لہجے میں مکمل اطمینان تھا. ہماری باری آ گئی اور ہم بھی نیچے اتر آئے. پیروں کے نیچے تھوڑی دور تک پانی تھا. اس کے بعد پیلی ریت آ گئی. نرم ریت تھی. ہمارے پاؤں گندے ہو گئے اور جوتوں میں ریت بھر گئی. بھیگے ہوئے پونچے بھی ریت میں لتھڑ گئے تھے. لانچ سے اترنے والے ایک قطار میں کھڑے ہوتے جا رہے تھے. میں اور ایاز بھی ان کے نزدیک کھڑے ہو گئے. آخری آدمی گیشی تھا جو اب دونوں ملاحوں کے سہارے سے نیچے آیا تھا. دفاتن ان لوگوں میں سے 2 آدمی آگے بڑھے اور گیشی کے پاس پہنچ گئے. ان لوگوں کی گفتگو تو سمجھ میں نہ آئی، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کا انداز دوستانہ ہو. ان لوگوں نے گیشی کو سنبھال لیا. پھر ان میں سے ایک نے چیخ کر اسٹریچر طلب کیا. چٹانوں کے عقب میں اور لوگ بھی موجود تھے. فوراً ہی 2 آدمی اسٹریچر لیے ہوئے دوڑے چلے آئے. میری آنکھوں میں حیرت کے آثار دیکھ کر ایاز نے کہا: یہ صورتحال تو خطرناک ہو گئی باس. آئے؟ میں چونک کر اسے دیکھنے لگا. ہاں باس، اگر اس شخص کی ان لوگوں سے کوئی واقفیت ہے تو یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک بات ہوگی. دیکھا جائے گا. ایاز، فکر کیوں کرتے ہو؟ میں نے بے پرواہی سے جواب دیا. اسٹریچر گیشی کے نزدیک پہنچ کر انہوں نے اسے نیچے رکھ دیا. گیشی نے کچھ پس و پیش کیا تھا، لیکن اس کے قریب کھڑے ہوئے آدمی نے اس سے کچھ بات کی تو گیشی اسٹریچر پر لیٹ گیا. دونوں آدمی اسٹریچر اٹھائے ہوئے انہی چٹانوں کی جانب بڑھ گئے تھے. باقی افراد اسی قطار میں کھڑے تھے. ان میں مارٹی بھی شامل تھا. تب اسٹین گن بردار کو چھوڑ کر قریب آگے پھر 4 آدمی دونوں سروں سے کھڑے ہوئے لوگوں کی تلاشی لینے لگے. دفاتن ان میں سے ایک نے چیخ کر پوچھا: لانچ میں کوئی اور باقی تو نہیں رہ گیا؟ نہیں جناب، کوئی نہیں. اس شخص نے کچھ لوگوں کو اشارہ کیا اور مزید 4 آدمی جن کے ہاتھ میں اسٹین گنیں تھیں آگے بڑھ کر لانچ کی طرف چل پڑے. تھوڑی دیر کے بعد وہ لانچ میں داخل ہو گئے تھے. میری اور ایاز کی تلاشی بھی لی گئی اور ہماری جیبوں سے جو کچھ نکلا انہوں نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا. پھر اسٹین گن برداروں نے ہمیں قطار کی شکل میں ایک طرف چلنے کے لیے کہا اور ہم چل پڑے. اب ہمیں ہاتھ اٹھانے کی ہدایت نہیں کی گئی تھی. چٹانوں کے اوپر میں باقاعدہ مکانات بنے ہوئے تھے. یہ مکانات پہاڑی پتھروں سے بنائے گئے تھے. بھدے اور بدنما سے تھے. جگہ جگہ سے اینٹیں گری ہوئی تھی، لیکن بہر صورت ان میں آبادی بھی ہوگی. باقی جزیرہ درختوں اور لمبی لمبی جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا معلوم ہوتا تھا. صرف چٹانوں کے اوپر کا حصہ پتھریلے مکانوں سے تعمیر کیا گیا تھا. چلتے چلتے آخرکار ہم ایک کھنڈر نما عمارت میں داخل ہو گئے جس کے اوپر ایک دیدبان سا بنا ہوا تھا. اس دیدبان میں ایک آدمی موجود تھا. میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس دیدبان سے دور تک سمندر میں دیکھا جا سکتا ہوگا.
گو وہ چٹانوں میں چھپے ہوئے ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمارت کے اندر ایک بڑے سے کمرے میں ہمیں لے جایا گیا۔ یہاں بھی چند لوگ موجود تھے جنہوں نے کھڑے ہو کر ہمارا استقبال کیا، پھر کسی نامانوس سی زبان میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ میں اس زبان کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ یہ کون سی ہے۔ ان باتوں کا دوسرے لوگوں نے جواب بھی دیا اور پہلے سے موجود لوگ باغور ہمیں دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ کچھ کہا اور ان میں سے 2 آدمی آگے بڑھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرے دونوں بازو پکڑ لیے۔ میں کسی قدر چوکنا سا ہو گیا، مجھے ہی پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دونوں مجھے دھکیلتے ہوئے آگے لانے لگے۔ ایاز کے چہرے پر اضطراب کے آثار دیکھ کر میں نے اسے غیر مخصوص انداز میں آنکھ ماری اور ایاز کسی قدر ٹھنڈا پڑ گیا۔ میرے ساتھ یہ سلوک ہوتا دیکھ کر شاید اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا، تاہم میں نے اسے یہی اشارہ کیا کہ وہ خود پر قابو رکھے اور حالات پر نگاہ رکھے۔ وہ لوگ مجھے لیے ہوئے اسی کھنڈرنما عمارت کے ایک کمرے میں آ گئے۔ اس میں وہ دروازہ لگا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے اندر دھکیل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اچھا خاصا کشادہ کمرہ تھا جس میں نہ جانے کیا کاٹ کباڑ بھرا پڑا تھا، پھٹے ہوئے لباس، جوتے، لوہے کی فضول چیزیں اور نہ جانے کیا کچھ۔ یہ جگہ ایسی نہیں تھی جہاں چند منٹ بھی گزارے جائیں، لیکن بہر صورت فی الوقت یہی میری آرام گاہ تھی۔ انہوں نے مجھے اندر دھکیل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا اور وہ شاید چلے گئے تھے۔ کمرے کے کھردرے فرش پر بیٹھنے کی جگہ بھی نہ تھی۔ لوہے کی کیلیں، کرسیوں کے ٹوٹے ہوئے پائے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ میں نے چند منٹ کھڑے ہو کر کچھ سوچا اور پھر لکڑی کا ایک بڑا سا کنڈا اٹھا کر نیچے پڑی ہوئی چیزیں صاف کرنے لگا۔ اس کے علاوہ چارہ کار بھی کیا تھا؟ نہ جانے کتنی دیر مجھے یہاں قید رہنا پڑے۔ میرے قرب و جوار کی زمین پھر کرکری ہو گئی تھی۔ میں نے اس طرف سے توجہ ہٹا دی۔ رات بھر شدید طوفانی بارش میں کھڑے رہے تھے۔ پانی کی ریلوں نے بدن کو چور چور کر دیا تھا، جس کا احساس اب ہو رہا تھا۔ دماغ چکرا رہا تھا اور آنکھیں جل رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ بس سو جاؤں، لیکن یہ جگہ، پھر نیند اور سولی کا مقولہ یاد آیا اور ایک بار پھر ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ جگہ کم تھی، تھوڑی سی جگہ اور بنانی تھی۔ چنانچہ میں نے چند چیزیں صاف کی اور انہیں سرہانے رکھ کر لیٹ گیا۔ بھیگا ہوا لباس، بدن پر مصیبت لگ رہا تھا، لیکن اب کوئی مصیبت نہیں تھی۔ اس طرف سے توجہ ہٹا کر آنکھیں بند کر لیں۔ دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ نیند آ جائے۔ دماغ بہت کچھ سوچنا چاہتا تھا، سمجھنا چاہتا تھا، لیکن رات بھر کی صحبتوں نے اسے اس قابل نہیں چھوڑا تھا۔ چنانچہ ان حالات میں بھی نیند آ گئی اور وہ تصور سچ ثابت ہو گیا۔ نیند در حقیقت رب کریم کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نہ جانے کب تک سوتا رہا۔ نیند پوری ہوئی تو آنکھ خود بخود کھل گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا تھا۔ ذہن ایاز کی طرف مڑ گیا۔ اسے مجھ سے دور کیوں رکھا گیا ہے؟ کوئی خاص وجہ ہے اس کی یا صرف اتفاق ہے؟ ممکن ہے انہوں نے تمام گرفتار شدگان کو الگ الگ رکھا ہو تاکہ ان کے خلاف کوئی سازش نہ کی جا سکے۔ ذہن سے کچھ گرد چھٹی تو میں نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا۔ یہ ہے کون؟ اور یہ جزیرہ کوئی باقاعدہ آبادی ہے یا صرف ایک جزیرہ ہے؟ اور اگر صرف جزیرہ ہے تو یہ جزیرہ کس کی تحویل میں ہے؟ کوئی جواب نہیں بن پڑتا تھا۔ پھر گیشی یاد آیا۔ انہوں نے گیشی کے ساتھ بہتر سلوک کیا۔ ایسی کوئی خاص وجہ تھی؟ کیا گیشی سے ان لوگوں کا کوئی تعلق تھا؟ اگر ایسا ہوا پھر تو مصیبت ضرور آئے گی۔ گیشی انتقام لے گا۔ بہرحال جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں تو اس سفر کے حق میں ہی نہیں تھا، بس چمن کی فرمائش پوری کرنے والی بات تھی، ورنہ مجھے کون سا اسمگلر بننا تھا۔ ساری زندگی امی اور فریدہ کی تلاش میں صرف کر دیتا، لیکن ان کا کوئی نشان ملتا جب نہ۔ اور اب تو مجھے صبر آتا جا رہا تھا۔ جو طرف پہلے دل میں تھی وہ اب نہیں رہی تھی، اور جو اب ہے وہ آئندہ نہیں رہے گی۔ آخر لوگ مرنے والوں کے لیے بھی تو صبر کر لیتے ہیں۔ ویسے اگر مجھے ان کی موت کا یقین ہو جاتا تب بھی صورتحال بدل سکتی تھی۔ کم از کم یکسوئی مل جاتی، دل میں یہ آگ تو نہ لگی ہوتی۔ حالانکہ دبے لفظوں میں میں نے چمن سے اس سلسلے میں معذرت چاہی تھی، لیکن وہ تو پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ بڑی انوکھی کیفیت تھی۔ اگر غور کرتا تو دماغ میں پن چکی سی چلنے لگتی۔ کتنے لوگ میرے دشمن تھے اور کتنے لوگوں کا میں ممنون کرم تھا۔ پروفیسر شیرازی، سرحاب، لیڈی جہانگیر، چمن، ان سب کے میرے اوپر بے پناہ احسانات تھے اور بڑا ہی قرض چڑھ گیا تھا میری ذات پر۔ میں تو یہی محسوس کرتا تھا کہ میری اپنی شخصیت کچھ بھی نہیں رہ گئی، بس ان لوگوں کے سہارے زندگی پائی ہے، ورنہ کسی جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑا سڑ رہا ہوتا۔ کیا یہ مناسب ہے؟ یہ سوال میرا اپنے آپ سے تھا۔ کیا میں اسی طرح دوسروں کے ہاتھوں کھلونا بنا رہوں گا؟ پہلے دوسروں کی دشمنی کا شکار تھا، اب دوسروں کی دوستی کا شکار ہوں۔ کیا اسی طرح میری زندگی گزر جائے گی؟ اگر نہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کہتا میں چمن سے؟ کیسے منع کرتا اسے کہ ابھی میں یہ سب کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں؟ مجھے پہلے اپنی زندگی کا ایک مقصد تلاش کرنے دیا جائے،
اس کے بعد میں ان لوگوں کو یہ احسانات بھی اتار دوں گا، لیکن میں دل سے چاہنے کے باوجود یہ سب کچھ نہیں کر سکا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ کب تک؟ آخر زندگی کا کوئی لمحہ تو ایسا ہونا چاہیے جس پر صرف اور صرف میرا حق ہو۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کے احسانات نے بے شک مجھے جھکا رکھا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ بھی نہیں کہ میں کچھ کہہ نہ سکوں، کچھ بول نہ سکوں۔ میرے ذہن و دل پر شدید جھنجھلاہٹ سوار تھی، اور اس سے نجات پانے کے لیے کچھ کرنا ضروری تھا، ورنہ یہ احساسات مجھے پاگل کر دیتے۔ بس ایک جنون سوار ہو گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، اسی وقت دروازے پر آہٹ سنائی، جب میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی، نہ جانے میرے ذہن میں کیا سما کہ میں اپنی جگہ جا کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ چند ثانیے کے بعد دروازہ کھلا، میں نے نیم و آنکھوں سے دیکھا، ٹارچ کی روشنی کمرے میں پھیلتی ہوئی آئی اور مجھ پر رک گئی۔ دو آدمی دروازے کے پاس کھڑے تھے، ان میں سے ایک کے پاس ٹارچ تھی، اسٹین گنیں شاید اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ میں نے ان میں سے ایک کی آواز سنی، مزے سے سو رہا ہے کتا، جگاؤ اسے، اپنے باپ کا گھر سمجھ لیا ہے۔ دوسرے نے جواب دیا اور میں نے ان کے مزاج کا اندازہ لگا لیا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ میں ان کے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہوں اور وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ان میں سے ایک میرے نزدیک آ گیا، پھر اس نے میری پسلی پر ٹھوکر لگانے کے لیے پاؤں اٹھایا ہی تھا کہ میں نے لپک کر اس کی ٹانگ پکڑ لی، پھر نہایت پھرتی سے اسے مروڑ دیا۔ وہ بری طرح اوندے منہ گرا، لیکن میں نے اسے یوں ہی نہ چھوڑا۔ میں نے اس کی گردن انگلیوں کے شکنجے میں کس کر اس کا منہ زمین سے رگڑ دیا۔ دوسرا شخص جو ٹارچ لیے کھڑا تھا اپنے ساتھی کی یہ درگت دیکھ کر اچھل پڑا اور پوری قوت سے مجھ پر حملہ آور ہوا، لیکن میری لات کے ایک ہی ضرب سے وہ لڑکنیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ اس کے منہ سے ایک کریہا چیخ نکل گئی، ٹارچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں نے فوراً ٹارچ پر قبضہ کیا اور اسے بند کر کے اپنی تحویل میں لے لیا، پھر کھڑے ہو کر ٹھوکروں سے ان کی توازہ شروع کر دی۔ چند ساعت کے بعد وہ دونوں بے ہوش پڑے تھے، ٹارچ میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے دروازے کی جانب دیکھا اور پھرتی سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا، لیکن دروازوں کو اندر سے بند کرنے کا انتظام نہیں تھا، اندر کوئی چٹھنی وغیرہ نہیں لگی تھی، اس لیے میں نے کباڑ بھیڑنے پر ہی اکتفا کی۔ اس دوران میں اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر میں نے ٹارچ روشن کر کے ان دونوں کا دوبارہ جائزہ لیا۔ ایک کا سر پھٹ گیا تھا، دوسرے کی ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک کھڑا دیکھتا رہا، پھر دبے پاؤں دروازہ کھول کر پھرتی سے باہر نکل آیا۔ سامنے کا حصہ تاریک پڑا تھا، دور دور تک کسی انسانی وجود کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں ایک گوشے میں کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ اب کیا کروں، کیونکہ یہاں سے فرار ہونے کا مسئلہ بے حد مشکل تھا۔ اول تو یہ ایسا جزیرہ تھا جس کے بارے میں مجھے کچھ معلومات نہ تھی کہ کتنا وسیع و عریض ہے اور میں اس میں کہاں تک جا سکتا ہوں۔ سمندر کے راستے میں آگے بڑھنا ناممکن تھا، کیونکہ میں وہ ہوور کرافٹ دیکھ چکا تھا جو انتہائی برق رفتار تھے، جن کے ذریعے کسی بھی فرار ہونے والے کو بآسانی پکڑا جا سکتا تھا۔ بس یہی ایک ترکیب تھی کہ میں اندھا قدم اٹھاؤں اور جزیرے کے کسی ایسے حصے میں نکل جاؤں جہاں ان کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکوں۔ ہرچند کہ مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی اور اس بات کا قوی امکان تھا کہ وہ یقیناً مجھے ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس کے بعد میرے ساتھ جو سلوک ہوگا اس کا تصور بآسانی کیا جا سکتا تھا۔ ویسے یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ میں نے ان کے دو آدمیوں کو شدید زخمی کر دیا، جس کے نتیجے میں فوری دشمنی کا آغاز ہو گیا تھا۔ یعنی یہ ناممکن تھا کہ وہ مجھ سے گفت و شنید کر کے کوئی رعایت کر دیتے، گویا اب اپنے ساتھیوں کے سچر کے بعد تو ان کے نزدیک کسی رعایت کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ایک طرح سے مجھ سے بھی حماقت ہی ہوئی تھی، ان لوگوں کو زخمی نہ کیا جاتا بلکہ کوئی اور ترکیب کی جاتی، لیکن ذہن پر جو چھپکلی سوار ہو گئی تھی اسے اتارنا بے حد مشکل کام تھا۔ بس ایک جنون تھا اور عجیب عجیب سے احساسات تھے جو میرے ذہن پر مسلط ہو گئے تھے۔ ان میں یہ احساس بھی تھا کہ ہمہ احسانات اتارنے کی حماقت نہیں کرنی چاہیے، ابھی احسانات اتارنے کا وقت نہیں ہے، ابھی تو مجھے خود بھی اپنے بچاؤ کے لیے کوئی بہتر بندوبست کرنا ہے۔ میں چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا تھا، دوستوں کی دوستی سر آنکھوں پر، لیکن اس دوستی کا قرض ابھی ادا نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک کہ اپنی کیفیت درست نہ ہو۔ ابھی میں اس حماقت کی تلافی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک 4-5 افراد اسی طرف آتے نظر آئے، یہ سب مسلح تھے۔ میں نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن فرار کی کوئی راہ نظر نہ آئی۔ ان لوگوں کا رخ بھی اسی طرف تھا، ایک ہی ترکیب دماغ میں آئی۔ میں نے ٹارچ ایک طرف اچھال دی اور وہیں زمین پر لیٹ کر کراہنے لگا۔ ٹارچ گرنے کی آواز پر ہی وہ چونک پڑے، پھر کئی ٹارچوں کی روشنیاں میرے چہرے پر پڑی اور مجھے پہچان کر وہ میری طرف لپکے۔ دوسرے لمحے وہ میرے گرد کھڑے تھے۔ یہ باہر کیسے نکل آیا؟ کیا دروازہ بند نہیں کیا گیا تھا؟ پانی، مجھے پانی دو، میں نے کراہتے ہوئے کہا، اور دو آدمی جھک کر ٹارچ کی روشنی میں میرا چہرہ دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے اسی نامعلوم زبان میں ایک دوسرے سے کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہیں آئی۔
اس کے بعد دو آدمی نے جھک کر دونوں طرف سے میری بغلوں میں ہاتھ ڈال دیے۔ اس وقت تو میری زد پر تھے، تھوڑی سی کوشش سے میں ان کے دماغ درست کر سکتا تھا، لیکن یہ سب مسلح تھے۔ اور اسٹین گنوں کی مسلسل گولیاں میرے پورے بدن میں دو روشن دان کھول سکتی تھی۔ ایک حماقت کرنے کے بعد دوسری حماقت بہتر نہ ہوتی۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ گھسیٹتا رہا۔ میں نے اپنے بدن ڈھیلا چھوڑ دیا، وہ لوگ کافی دور تک گھسیٹتے رہے اور پھر ایک کمرے میں لا کر فرش پر ڈال دیا۔ کافی وسیع اور عریض کمرہ تھا، جس میں ایک میں سے گرد دو افراد بیٹھے تھے۔ رات کا وقت تھا، اس لیے میں ان کے چہرے نہیں دیکھ سکا۔ مجھے لانے والے اپنی مخصوص زبان میں ان دونوں سے کچھ کہہ کر باہر نکل گئے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنا بدن ساکت کر لیا، آنکھوں میں انتہائی خفیف سی جھری پیدا کر کے میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک اٹھ کر میرے قریب آیا اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکا اور مجھے دیکھنے لگا۔ شاید بے ہوش ہے، مگر کیسے پتہ نہیں، ہوش میں لاؤ اسے، دوسرے نے کہا اور میرے نزدیک آنے والا ایک طرف بڑھ گیا۔ چونکہ اب وہ میری طرف متوجہ تھے، اس لیے میں نے آنکھوں کی جھری بھی بند کر لی، مبادا انہیں شک ہو جائے۔ وہ شخص واپس پلٹ کر میرے پاس آیا اور یکایک پانی سے بھرا ہوا جگ میرے سر پر الٹ دیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اب دوسرا آدمی بھی نزدیک آ گیا۔ دونوں نے مل کر مجھے اٹھایا اور ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ کمرے میں چند موم بتیاں جل رہی تھیں، جن کی روشنی محدود تھی اور پورے کمرے کا ماحول صاف نظر آ رہا تھا۔ تاہم شمعوں کی کامتی ہوئی روشنی میں نے ان دونوں کا جائزہ لیا۔ ان میں ایک ایشیائی باشندہ تھا اور دوسرا غیر ملکی۔ دونوں تندرست و توانا اور خشک سے چہروں کے مالک تھے۔ ان کے بشرے سے خشونت ٹپکتی تھی اور صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شفاق اور سنگ دل ہیں۔ دونوں گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ ملاخ، میں نے جواب دیا۔ لانچ کس کی ہے؟ چمن کی۔ چمن کون ہے؟ اس لانچ کا مالک۔ لانچ انچارج کون ہے؟ مارٹی۔ میں نے جواب دیا اور وہ دونوں بے احتیاط ہنس پڑے۔ مارٹی انچارج ہے؟ ہاں، مگر وہ کہتا ہے کہ لانچ کے انچارج تم ہو۔ انہوں نے مجھے صرف ایک ڈمی کی حیثیت سے رکھا ہوا تھا۔ میں نے جواب دیا، کثرِ نفسی سے کام لے رہے ہو، لانچ پر تمہارے احکامات چلتے تھے۔ اس نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا کہ میں ڈمی کی حیثیت رکھتا تھا، اصل احکامات مارٹی کے ہوتے تھے جو میری زبانی دوسروں تک پہنچتے تھے۔ تمہیں ڈمی کس نے مقرر کیا؟ اس لانچ کے مالک چمن نے۔ کیا وہ اسمگلر ہے؟ ہاں۔ لانچ پر کیا لدا ہوا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن مال کے کاغذات تمہارے لباس سے برآمد ہوئے ہیں۔ جو کچھ ہوا ہے سب ایک مذاق ہے، میں ایک معمولی سا انسان ہوں اور تم لوگوں کے لیے بالکل بیکار، پھر انکسار سے کام لے رہے ہو۔ اب اتنے معمولی بھی نہیں ہو تم۔ بہرحال یہاں ہماری تحویل میں رہ کر تمہیں خوشی ہوگی، اس نے کہا اور دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ خون کھول رہا تھا ان کی ہنسی پر، مگر صورتحال عیاں تھی، بے مقصد جان دینے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ چنانچہ میں خاموشی سے ان کی شکلیں دیکھتا رہا۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی۔ دفعتاً دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور پھر دروازہ کھول کر 3-4 افراد بگڑے ہوئے سانڈوں کی طرح اندر گھس گئے۔ ان کے چہرے خوفناک ہو رہے تھے۔ مارو مارو، اسے مار مار کر ہلاک کر دو، کتے کے بچے کو جان سے مار دو، ان میں سے ایک نے کہا اور وہ سب میری طرف دیکھنے لگے۔ لیکن وہ شخص آگے بڑھ کر زور سے چیخا جو اب تک مجھ سے گفتگو کرتا رہا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ سب ایک دم رک گئے۔ اور مسٹر بل، اس کتے نے تھامس اور روبل کو شدید زخمی کر دیا ہے، ان میں سے ایک نے کہا۔ کیا آپ بکواس کر رہے ہو؟ وہ دونوں اسی کمرے میں بے ہوش پڑے تھے، شاید زخمی ہے دونوں، انہیں ہسپتال بھجوا دیا گیا ہے۔ تمہاری بکواس سمجھ میں آتی ہے؟ تم اسے بے ہوشی کی حالت میں یہاں لائے تھے، وہ اس کی اداکاری ہو سکتی ہے۔ مسٹر گیشی آپ کو اس شیطان کے بارے میں بتا چکے ہیں، اس شخص نے کہا اور دونوں آدمی چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگے۔ دفعتاً اس شخص کا چہرہ اتر گیا جس نے گیشی کا نام لیا تھا۔ میں بھی سن ہو کر رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا شبہ درست تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں جناب، وہ ہکلایا۔ جاؤ، انسان کو پاگل پن کا خمیازہ بھگتنا ہوتا ہے، جاؤ آرام کرو تم، اور ہاں سنو، جیگلر اور کولن کو بھیج دو۔ یس سر، یس سر۔ وہ شخص سب سے پہلے باہر نکلا تھا اور باقی لوگوں نے بدحواسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ گیٹ آؤٹ! حلق کے بل پھاڑ کر وہ چیخا اور وہ سب باہر نکل گئے۔ تب بل میری طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا تم نے کسی کو مارا ہے؟ کیا آپ میری حالت ایسی پا رہے ہیں مسٹر بل؟ وہاں اتنی حقیقت ضرور ہے کہ نشے میں ڈوبے ہوئے دو آدمی لڑتے ہوئے میرے کمرے میں گھس آئے تھے اور وہاں بھی لڑتے رہے تھے۔ پھر وہ گر پڑے، ان کے گرنے کے بعد ہی میں باہر نکلا۔ اتنی دیر میں 2 نئے آدمی اندر گھس آئے، ان کے ہاتھوں میں بھی اسٹین گنیں دبی ہوئی تھی۔ اسے لے جاؤ اور 12 نمبر میں بند کر دو۔ 2 آدمیوں کا پہرا لگا دو۔ جاؤ، اگر تمہاری خوشبختی اجازت دے تو سکون سے وقت گزارو، اگر دوسری کوئی حرکت ہوئی تو دونوں ٹانگیں درمیان سے چیر دی جائیں گی۔ یہاں اس کا معقول انتظام ہے۔ چلو۔ نئے آنے والوں میں سے ایک نے اسٹین گن کی نال میری گردن میں چبوئی اور میں تھکے تھکے انداز میں کرسی سے اٹھ کر ان کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اس بار وہ مجھے اس عمارت سے باہر لے آئے تھے، لیکن زیادہ دور نہیں چلنا پڑا۔
ایک بڑا سا احاطہ تھا جس کا ایک دروازہ تھا۔ اس احاطے کی پہلی کوٹری نمبر 12 تھی۔ مجھے اس تنگ و تاریک کوٹری میں داخل کر دیا گیا تھا اور دروازہ باہر سے بند ہو گیا۔ یہ کوٹری بہت مختصر تھی، زمین کھردری تھی اور وہاں کوئی چیز نہیں تھی سوائے زمین اور دیواروں کے۔ میں زمین پر بیٹھ گیا، دیکھنا تھا کہ تقدیر اب کون سے نئے گل کھلاتی ہے۔ دوسری صبح کوٹری کا دروازہ کھلا اور 2 آدمی میرے لیے ناشتہ لے کر آئے اور اسے اندر رکھ کر چلے گئے۔ چائے کا 1 کپ اور 2 روٹیاں تھیں جو بالکل کچی اور موٹی موٹی تھیں۔ میں نے صرف چائے پی لی جو پھیکی اور بدمزہ تھی۔ اس کے بعد پورا دن گزر گیا اور کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ بھوک لگ رہی تھی اور طبیعت کسی قدر نڈھال ہو گئی تھی۔ صبح کے اس ناشتے کے بعد وہ مجھے بھول گئے تھے، لیکن رات کو ایک بار پھر کوٹری کا دروازہ کھلا اور وہی دونوں افراد نظر آئے جو دن میں ناشتہ رکھ گئے تھے۔ باہر آؤ، ان میں سے ایک نے کہا اور میں باہر نکل آیا۔ دونوں مسلح تھے، لیکن اب میں کوئی احمقانہ جدوجہد کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہاں، کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کا موقع مل جائے تو سوچا جا سکتا ہے۔ میں ان کے ساتھ چلتا ہوا دوبارہ اسی عمارت میں آ گیا جہاں پہلے قید تھا۔ احزار مجھے 2 بالکل نئے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا اور یہ دونوں یقیناً میرے ملک کے باشندے تھے۔ میرے اس کمرے میں داخل ہونے کے بعد جو تیسری شخصیت اس کمرے میں داخل ہوئی وہ چونکا دینے والی تھی۔ یہ گیشی تھا جو اپنے قدموں سے چلتا ہوا آیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عمدہ تراش کا سوٹ تھا اور وہ بدلا بدلا سا نظر آ رہا تھا۔ اس نے خونی نگاہوں سے مجھے گھورا اور ان دونوں کے پاس پہنچ گیا۔ تینوں کرسیوں پر بیٹھ کے ان کے علاوہ کمرے میں 4 افراد اور تھے جو اسٹین گنے تانے کھڑے ہوئے تھے۔ شروع کریں مسٹر گیشی، پہلے سے موجود لوگوں میں سے ایک نے کہا، اور گیشی مجھے گھورتا ہوا بولا، کیسے مزاج ہیں انچارج صاحب؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کچھ معلومات درکار ہیں آپ کے بارے میں، گیشی پھر بولا۔ میں خاموشی سے اس کی شکل و صورت دیکھتا رہا۔ زبان نہیں کھولو گے؟ گیشی دھاڑا، پھر اس نے نزدیک بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے کچھ کہا اور اس نے گردن ہلا دی۔ پھر وہ زور سے بولا، ہینڈ لینو مارکو۔ ایک اسٹین گن بردار باہر نکل گیا اور چند ساتھ کے بعد گھٹے ہوئے بدن کے 2 افراد کے ساتھ اندر آ گیا۔ دونوں کے چہرے بری طرح بگڑے ہوئے تھے، دانت غائب تھے، درجنوں زخموں کے نشانات صرف ان کے چہروں پر تھے۔ بدن کی تو نہ جانے کیا کیفیت ہوگی۔ چست لباس پہنے ہوئے تھے اور کلائیوں پر موٹے چمڑے چڑھے ہوئے تھے۔ اپنی مرمت یاد ہے گیشی؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ گیشی شدید تیش کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔ مارو مارو اسے مارو، اس نے کہا اور وہ دونوں گردن جھکا کر سیدھے ہو گئے۔ میرے ذہن میں پھر وہی جنون ابھرنے لگا۔ زندگی اتنی دلکش نہیں کہ میں مصلحت کے لیے باتیں اوڑھ لوں۔ دونوں میرے قریب آ گئے۔ ٹھہرو، گیشی نے کہا اور وہ دونوں رک گئے۔ میرے سوالات کے جواب دو گے یا نہیں؟ اس بار وہ مجھ سے مخاطب تھا۔ دے دوں گا گیشی، جلدی کیا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، اسے زبان کھولنے کے لیے تیار کرو۔ گیشی نے میرے نزدیک کھڑے دونوں آدمی سے کہا اور ان میں سے ایک میرے سامنے آ گیا۔ اس نے دونوں انگلیاں سیدھی کر لی تھی۔ یہ انگلیاں یقیناً فولاد کی طرح مضبوط ہوں گی اور وہ انہیں میرے بدن کے نازک حصوں میں چبھو کر مجھے اذیت دینا چاہتے تھے۔ میں نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور وہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن اصل کام پیروں کا تھا۔ میری ٹھوکریں اس کی پنڈلیوں پر پڑی اور میں برق کی طرح کوند کر دوسرے پر جا گرا جو اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں اسے لیے ہوئے زمین پر ڈھیر ہو گیا اور اسی وقت مضروب نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ ظاہر ہے وہ بھی لڑاکا تھا اور صرف میری ٹھوکروں سے ہی ناکارہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میں اس کی چھلانگ کو محسوس کر چکا تھا، اس لیے ایک دم اپنے شکار سے ہٹ گیا اور چھلانگ لگانے والا پوری قوت سے اپنے ساتھی پر گرا۔ دفاتر میرے ذہن میں بجلی سی کون گئی۔ جلال بابا کا ایک داؤ یاد آ گیا۔ دوسرے لمحے میں ان دونوں پر جا پڑا۔ میں نے ان کے پیٹ کے نازک حصوں پر دونوں کوہنیاں ماری اور ان کی کراہیں نکل گئی۔ میں صرف ان کے بدن ایک لمحے کے لیے ڈھیلے کرنا چاہتا تھا اور اپنی اسی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ جو ہی ان کے بدن ڈھیلے پڑے، میں نے مخصوص انداز میں ان دونوں کی ٹانگیں آپس میں پھنسا دی اور پھر ان میں سے ایک کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے الٹ دیا۔ ایک دلچسپ منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ ان کی ٹانگیں بری طرح آپس میں پھنسی ہوئی تھیں اور وہ بالکل مخالف سمت مڑ گئی تھی جس سے وہ شدید اذیت کا شکار ہو گئے تھے۔ ہاتھ اور سر پٹک رہے تھے لیکن ان کی ہر جنبش ان کی ٹانگیں توڑے دے رہی تھی۔ دونوں آمنے سامنے تھے اور قرب و اذیت کے آثار ان کے چہروں پر منجمد تھے۔ شدید تکلیف سے وہ بے حال ہوئے جا رہے تھے اور اب ان میں جنبش کرنے کی سکت بھی نہ رہی تھی۔ ہاں مسٹر گیشی، آپ فرمائیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ گیشی کی آنکھوں میں خوف کے آثار نمایاں تھے۔ دوسرے لوگ بھی حیرت سے منہ کھولے ان 2 مرغوں کو دیکھ رہے تھے جو آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ان کے بگڑے ہوئے چہرے اور بگڑ گئے تھے۔ گیشی نے خود کو سنبھال لیا، دوسرے لوگ بھی سنبھل گئے۔ اسٹین گن والے مجھ پر گولیاں برسانے کے لیے تیار تھے، لیکن شاید کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ اصولی طور پر گیشی کو ایک اور شکست ہوئی تھی۔ سوال کرو گیشی، میں نے کہا، لیکن اب گیشی خاموش تھا۔ پھر اس نے دان پیس کر اپنے قریب بیٹھے ہوئے دونوں آدمی سے کہا، یہ کیا ہے مسٹر ڈی سوزا؟ یہ آپ کے لڑاکے ہیں؟
بہت کچھ ہے مسٹر گیشی، اس وقت پوچھ گچھ نہ کریں، بہتر ہے یہ کام کسی دوسرے وقت کے لیے اٹھا رکھیں۔ ڈسوزا نے جواب دیا۔ گیشی تل ملا کر رہ گیا۔ میں تمہارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہوں گیشی، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ لیکن گیشی کی حالت عجیب ہو رہی تھی، وہ مجھ پر دانت پیس رہا تھا لیکن میرے نزدیک آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ تب ڈسوزا نے جو کوئی دلچسپ عیسائی تھا دوسرے آدمی کو اشارہ کیا اور وہ اسٹین گن تانے میرے پاس آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے دوبارہ اسی کوٹری میں بند کر دیا گیا تھا۔